آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد فرحات جو کل رات سے اغوا ہے، ان کا لکھا ہوا ہے، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر چکا ہے، اسے اٹھا لو۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے اپنے اظہار خیال پہ قدغنے لگانے والے اٹھاتے رہیں گے تو کیا بنے گا؟ حتی کہ عزت کا قانون ایک بنانے کی تگ و دو کی گئی، اور اب جواباً یہ سننے کو ملا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد اس کو لاگو کریں گے، تو ابھی مشاورت کے لیے وقت جاری ہے۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر تنقید کی جائے گی تو وہ چیف آرگنائزر ہیں، اور اگر چیف آرگنائزر کے اوپر آپ تنقید کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی لیے حتی کہ عزت کا قانون متعارف کروایا گیا کہ 30 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا، 180 دنوں میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر آپ وردی پہن کے جائیں اور آپ یہ بھی کہیں کہ لوگ اس پہ کامنٹ نہ کریں، لوگ اس پہ بات نہ کریں، اور اگر کوئی بات کر لے تو اس پہ حتی کہ عزت کا آپ دعویٰ کر دیں، تو ٹھیک، زبانیں کٹوا دیں، آنکھیں نکلوا دیں، کانوں میں سیسا ڈلوا دیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں۔ اب یہ تمام لوگوں کو خاموش کروا بھی لیں گے تو جس دن جنتا بولنے لگی تو ان کو کون روکے گا؟ سڑکوں پہ آ کے واویلا مچانے لگے تو ان کو کون روکے گا؟ ابھی چند لوگ بولتے ہیں، پھر سینکڑوں سے ہزاروں یا ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، تب کون روکے گا؟ یعنی سینکڑوں بولنے والے آپ کے قابو میں نہیں ہیں، تو جب لاکھوں بولنے والے ہوں گے تو ان کو قابو کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کا وقت وہ متعین کیا گیا کہ جس وقت میں ایک بڑے کیس کا فیصلہ آنا تھا، اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر کے پگڑیاں اچھالنے کے بدلے میں پگڑیوں کا فٹ بال بنا کے اچھالنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ کس کو دی گئی ہے؟ نہ تو وہ کسی سیشن جج کو دی گئی ہے، نہ وہ کسی انسپیکٹر کو دی گئی ہے، نہ کسی ڈی آئی جی کو دی گئی ہے، نہ کسی سیاستدان کو دی گئی ہے، نہ کسی وزیر اعلیٰ کو دی گئی ہے، بلکہ وہ دھمکی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو دی گئی، اور کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ پگڑیاں اچھالیں گے تو آپ کی پگڑیوں کے فٹ بال بنا کے ہم اچھالیں گے۔ یعنی باقاعدہ طور پہ آپ دھمکی دے رہے ہیں اور کسی کیس کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کیس نہیں جاری اور صرف زبان درازی کا سلسلہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک کیس ہے جس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس کیس میں ابھی ریمارکس چل رہے ہیں، دلائل چل رہے ہیں، اس پہ جواب طلبی کی گئی ہے، ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور اس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی، اور جواب پھر انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جواب ایسا ہی ہے کہ القادر ٹرسٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں 10 لاکھ روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت دے دی جاتی ہے، تو پھر یہ جواب ہے۔ اور یہ جواب صرف نہیں ہے، آزادی مارچ میں عمران خان جو نامزد کیے گئے تھے، سیشن عدالت انہیں اس کیس سے بری کر دیتی ہے، یہ جواب ہے۔ 9 مئی کے 11 کیسز کے اندر علی امین گنڈاپور کی ضمانت ہو جاتی ہے، یہ جواب ہے۔ اب جب یہ جواب ملیں گے تو پھر اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ پھر جب یہ فیصلے ہوئے تو پھر آ کے طلال چودھری صاحب نے تقریر کر دی، یعنی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر نہیں بولے، پریس کانفرنس میں آ کے بولتے ہیں۔ آپ نے بولنا ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بولیں، پریس کانفرنس میں آ کے یعنی باقاعدہ طور پہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ حد تک عزت نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی؟ کیا یہ پگڑیاں نہیں اچھالی جا رہی؟ کیا یہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی جا رہی؟ جسٹس بابر ستار کے مخالف جس نے باتیں کی اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی پوسٹ لگی، کیا وہ حد تک عزت نہیں تھی؟ کیا یہ تب بولے تھے جب پارلیمنٹ کے باہر جا کے سٹنگ ججز کو دھمکایا گیا تھا؟ تو کیا وہ حد تک عزت نہیں تھی؟ یعنی آپ کسی دوسرے پہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہیں تو وہ حد تک عزت نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی بولے تو وہ حد تک عزت ہے۔ یعنی آپ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کسی کو چور کہہ دیں اور عدالت نے ابھی اس کیس کا فیصلہ نہ سنایا ہو تو وہ حد تک عزت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کسی کے دربار پہ حاضری دیتے رہیں تو وہ حد تک عزت ہے۔ یعنی کوئی اگر اقدامات گھر بیٹھا اٹھاتا رہے اور بیان دے تو وہ حد تک عزت آپ کے لیے ہے، لیکن آپ جو مرضی گلچھڑے اڑاتے رہیں تو آپ کے لیے وہ حد تک عزت کے برابر نہیں۔
یہ معیار آپ کے مختلف ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریس کانفرنس کرنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم مخالف رہے، لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت مارز وجود میں آئے اس میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہے۔ اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، کریں ان پہ حد تک عزت کا کیس، مولانا فضل الرحمان پہ بھی ایک پریس کانفرنس کر دینا، کریں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتی ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے یہ 9 مئی میں ملوث ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں پریس کانفرنسز، ان کے خلاف اقدامات بھی ہو رہے ہیں، مانا بجائے آپ کو آئین قانون کے مطابق وہ ٹھیک لگتا ہوگا، تو پھر مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ ان کو بھی دے جواب، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بول رہے، وہ آپ کے خلاف نہیں بول رہے، ان کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ یعنی وہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگیں اور آپ جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیں، اس کے باوجود وہ جلسہ کر جائیں تو پھر بھی آپ کو اقدامات نہ اٹھا سکیں، اور دوسری طرف صرف جلسے کی اجازت مانگنے لگیں تو ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیں۔ تو وہ جواب پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جو ان کی ماضی میں حلیف رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں، ان کی محبت نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ، یہ کوئی ہمارا ایک بندہ اٹھا کے دکھائے ان کو لگ پتا جائے گا۔ یہ باقاعدہ طور پہ وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے کل میرے پروگرام کے اندر یہ بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے خلاف اقدامات نہیں اٹھاتی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹھا لیتی ہے، حالانکہ مقاصد آپ کے بھی وہی ہیں، انہی کے بھی مقاصد وہی ہیں، مقاصد میں فرق کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ بھی جعلی پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی جعلی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ادارے سیاست سے دور رہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ آپ کے ساتھ رویہ کسی اور طرح کا، ان کے ساتھ کسی اور طرح کا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ہاتھ لگا کے دکھائیں، ہم سے تو وہ ڈرتے ہیں، ہمارا کوئی بندہ تو اٹھا کے دکھائیں، ہم جواب کیسا دیں گے وہ یاد رکھیں گے۔ تو یعنی دھمکی اور دھانس کی سیاست چل جائے۔ اب جمعیت علماء اسلام مستقبل قریب میں جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ روابط میں ہیں، تو یہ آپس میں پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ 2 کیس باقی رہ گئے، ایک سائفر کا کیس اور ایک عدت کا کیس۔ اب جس طرح کا یہ ماحول بن رہا ہے، اب یہ ایج کس کو جائے گا؟ ماحول یہ بن رہا ہے، یعنی جوڈیشری کے خلاف آج کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں ہوئی، 2 نہیں ہوئی، 3 ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے خلاف بھی مریم نواز صاحبہ بھی بول گئی، عظمہ بخاری صاحبہ بھی بول گئیں۔ اب یہ جوڈیشری کے خلاف یہ جو پریس کانفرنسز یا بیانات دے رہے ہیں، تو جوڈیشری سے ان کے حق میں فیصلے آئیں گے یا مخالف کے حق میں فیصلے آئیں گے؟ تو وہ اگر ادھر کے حق میں فیصلے آ جاتے ہیں تو کس کو لینے کے دینے پڑیں گے؟ یعنی یہ پھر سے میری نظر میں یہ پھر سے اسے عدالتی قتل قرار دیں گے سیاسی طور پہ، کہ ہمارا عدالتی سیاسی قتل ہوا ہے، ہمیں حقوق فراہم نہیں کیے گئے، ہمارے خلاف عدالتوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور ہمیں سائیڈ لائن کیا۔ یہ ان کی طرف سے عنقریب نیریٹو ہوگا، اور جب ان کی طرف سے نیریٹو ہوگا اقدامات پھر اٹھائے جائیں گے۔ اب کل جو پیشی ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پیشی ممکن نہ ہو پائے۔ پھر اس کے اوپر ایک سوال پوچھا جائے گا پی ٹی اے سے کہ پی ٹی اے آ کے بتائے کہ انٹرنیٹ سروس کیوں بند ہوئی، تو وہ جب توجیحات بیان کی جائیں گی وہ گورنمنٹ پہ ڈالیں گے، پھر گورنمنٹ کا جواب پوچھا جائے گا، تو یہ پرولونگ کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ نیب ترامیم کے حوالے سے وہ کیس ہے، لیکن نیب ترامیم میں تو وہ فریق بننا چاہتے ہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ان کے جو اپنے کیسز ہیں ان میں اگر ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں تو کیا کیا جائے گا؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ پنگا لے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، اور اگر نہیں ہو سکتے تو یہ پنگے بازی ختم ہونی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔